اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک علیہ السلام، آپ کی زندگی مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کے سارے اصول ملتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پہلے آپ کی خدمت میں ایک موضوع پیش کر چکا ہوں۔ ایک میں نے والدین کی عظمت بیان کی تھی، پھر اولاد کے حقوق بیان کیے تھے، پھر عورت کی فرما برداری بیان کی تھی۔ اب ہے آپ کی خدمت میں کیا عورت کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں مرد کے اوپر، یا عورت ہی ساری زندگی مرد کی خدمت کرتی ہے؟ کیا مرد کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیا ساری زندگی وہ غلامی میں گزار دے؟ یہی عورت کو رکھنے کا طریقہ ہے؟ تو آئیں چند لمحے ہم سیرت نبی پاک علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا جو آج ہم معاشرے میں کر رہے ہیں، اب مومنین مرد اپنی عورتوں پر جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں اور جو اس کے میکے والوں کی وجہ سے اس پر تشدد کرتے ہیں، کیا ان باتوں کے بارے میں ہمیں نبی پاک نے بتایا؟ کیا ائمہ نے ہمیں بتایا؟ تو جب ہم نظر ڈالتے ہیں نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت پر، تو وہاں میں کیا ملتا ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج کو عزت دی، اپنی ازواج کے بارے میں اچھے جملے کہے۔ جب ہم سیرت جناب مولا امیر کائنات علیہ السلام پر نظر ڈالتے ہیں تو جناب پاک تطہیر کی وارثہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہ جملے نہیں ملتے، یہ باتیں نہیں ملتی جو ہم میں مشہور ہیں۔ ہم عورت کو کیا کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاؤں کی جوتی ہو۔ جب تم یہ جملے کستے ہو اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر، ادھر جب سیرت نبی پاک پر ہم توجہ کرتے ہیں تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں، ہمارے امام کیا فرماتے ہیں کہ عورت آپ کے ایمان کے آدھا حصے کی مالک ہے۔ آپ کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں، آپ کے ایمان کی حصے دار ہے، اور جب آپ کے ایمان کی حصے دار کو آپ پاؤں کی جوتی سمجھیں گے تو میرے محترم سامعین پھر آپ سیرت نبی پاک اور سیرت ائمہ پر عمل پیرا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، علی الولی اللہ پڑھتے ہیں، لیکن میں بار بار عرض کرتا ہوں خدا را پڑھنا اس کا کامیاب ہے جس کا عمل ان کی سیرت کے مطابق۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاک سیرت پر عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو پاک سیدہ کا کیسا طریقہ تھا جناب علی علیہ السلام، اور پاک علی علیہ السلام کا کیسا طریقہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جس معصوم کی بھی سیرت پر آپ نظر ڈالیں گے وہاں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ عورت کو مارنا شروع کر دے، پیٹنا شروع کر دے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ جب اس کی ماں یا بہن آپ کے گھر آتی ہے تو اس کی ماں بہن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خالہ جی، ماں جی، انٹی جی۔ یہ جو پڑھا لکھا جملہ آج آ گیا ہے، پھوپھی کو بھی انٹی جی، خالہ کو بھی انٹی جی، چاچی کو بھی انٹی جی، کسی اور کو بھی انٹی جی۔ پہچان ہی ختم ہو گئی ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ کون ہے؟ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو یہی لفظ ملیں گے، لیکن ہم نے اس کو کلوز کر کے سب کو انٹی قرار دے دیا، اس لیے تو رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی۔ تو جب آپ کے سسرال والے آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ ان کی بیٹیوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہمشیرہ باجی۔ اس کی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ جی، انٹی جی۔ تو جب آپ اپنی عورت کو یہ جملے کستے ہیں تو انہی ماں بیٹیوں کو آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ ہم جنہیں زبان سے ماں کہہ رہے ہیں، ہم جنہیں زبان سے بہن کہہ رہے ہیں، اسی کو ہم گالیاں دے رہے ہیں۔ جب آپ گالیاں دیتے ہیں تو کیا اگر آپ کو
عورت واپسی گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، عورت کے بھی حقوق آپ پر ہیں۔ اگر آپ تشدد کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ذرا نبی کی سیرت پر تو عمل کریں، دیکھیں کیا ہمارے نبی نے یہ عمل کیا؟ کیا ہمارے ائمہ نے یہ عمل کیا ہے؟ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، دنیا سے رخصت ہونے لگی، تو جناب سیدہ نے ایسے ہاتھ باندھے پاک امیر کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کہ یا علی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو پاک امیر علیہ السلام نے ہاتھ کھول دیے تھے۔ فرمایا سیدہ تم سے غلطی یہ تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو جناب امیر کائنات علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری ہے، کیا ہم ایسے گزار رہے ہیں؟ خدا را میرے محترم سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آباد ہے اور آپ کے بچے پریشان نہ ہوں، آپ کے تھوڑے سے جذبات جب آپ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو آپ تو جدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ تو کوئی اور شادیاں کر لیں گے، لیکن ان بچوں کو وہ والدین نہیں ملے گی، وہ ماں نہیں ملے گی، وہ باپ نہیں ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، خدا را اگر آپ نے بہترین زندگی گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی اور راستہ ملے گا یا آپ کو کوئی اور جگہ مل جائے گی سوائے سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام کے بغیر۔ کبھی نہیں آپ کو کوئی اور راستہ بتائے گا، نہ ملے گا آپ کو۔ جب تک آپ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو سیرت پاک نبی علیہ السلام اور پاک علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ تو خدارا اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج کو، اپنی بیوی کو خدارا ایسے کاموں سے بچائیں، خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں، تاکہ آپ کی زندگی بہترین گزرے۔ آپ ان پر تشدد کریں گے، آپ ان کو گالیاں نکالیں گے، تو میرے محترم سامعین، ایک آدمی نبی پاک کی بارگاہ میں گیا، جا کر اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جو ہے اس نے غلط کام کیا ہے، اسے سزا دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ اس نے کہا سرکار میں خود گواہ ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں میری بیوی نے غلط کام کیا، اسے سزا دے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ گواہ لاؤ۔ پھر جا گواہ لاؤ۔ جب سرکار نے کہا گواہ لاؤ تو اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں، تو سرکار نے اس مرد کو 80 کوڑے لگوائے کہ تو اپنی عورت پر بہتان لا رہا ہے، اور اگر میں نبی آپ کی بات مان کر فیصلہ سنا دوں، آپ کی عورت کو تشدد کرواؤں یا اس کو سزا دلواؤں، تو قیامت تک آپ جیسے کئی پیدا ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، کیا نبی کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس، اسی لیے تو میں نے بجال کی بھی روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی گواہ کے بارے میں، تو جب نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس پر جو بہتان لا رہا ہے، اس کے لیے تیرے پاس کوئی گواہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو شک کی بنا پر، چھوٹے سے شک کی بنا پر گھر اجاڑ دیتے ہیں، چھوٹے سے شک کی بنا پر ہم اتنا تشدد کرتے ہیں کہ اس کے ہم جو اعضاء ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، خدارا ہمیں نبی کی سیرت، ائمہ کی سیرت نے یہ درس نہیں دیا ہمیں کہ تم ایسا کرو۔ اگر عورت پر ضروری ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کی خدمت کرے اور آپ کے سامنے ادب سے پیش آئے، تو میرے محترم سامعین، آپ کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہمیں کہیں نہیں بتایا۔ تو خدارا جب آپ دونوں آپس میں محبت رکھیں گے تو کل آنے والی اولاد آپ کی آپ سے سبق سیکھے گی، آپ سے درس لے گی۔ جب وہ آپ سے درس لے گی، کل وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکے گی۔ اگر آپ ان کو اچھا درس نہیں دیں گے، آپ اپنی زندگی میں کھچاؤ، لڑائی جھگڑے، فساد، مار کٹائی رکھیں گے، تو میرے محترم سامعین، آپ کی اولاد بھی آپ سے نفرت کرنے لگے گی، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ کل آنے والے دنوں میں وہی کام وہ بجا لائے گی۔ تو خدارا اگر عورت پر ضروری ہے تو مرد پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو محبت دے، پیار دے، اور اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ اخلاق تو کافر کے ساتھ بھی اچھا رکھنے سے اللہ جزا دیتا ہے۔ کافر کے ساتھ بھی اگر آپ اخلاق اچھا رکھیں گے تو اللہ آپ کو جزا دے گا۔ ہمیں کافر کے ساتھ بد زبانی کرنے کی جرات نہیں، ہمیں حکم نہیں ہے۔
تو ہم جو ہے اپنے گھر میں اپنے ازواج سے اپنے بچوں سے کیسے بد کلامی کر سکتے ہیں؟ تو خدا را اس پر تھوڑا غور کریں، اگر کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔